السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ماہ شعبان شب رات کی فضیلت اور اہمیت اور کچھ دعا کے ٹاپک سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اب آئیے شب برات کی اہمیت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہے ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس رات میں قبرستان جانا صحیح ہے یا نہیں؟ اس رات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اسی لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیے۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرما کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اسی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اسی لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا بے شک، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ۔ لہٰذا تمام اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لو۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ شب برات سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر اس رات کو 3 دفعہ سورہ یاسین بھی ضرور پڑھیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کرے اور اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے یہ 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ترقی، رزق یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و اسباب بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ اس کا درازی عمر ہے یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔
اب آئیے میں بتاتا ہوں، شب برات میں 14 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ایسے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ایک بار پڑھے۔ ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے، پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت 128 129 پڑھے۔ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور شب برات تک ہم سب کو پہنچائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔